जो जंग अमेरिका की जानिब से शुरू की गई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस सिलसिले में कई हफ्तों से ये बातचीत चल रही थी कि ट्रूप बिल्डअप जो है वो किया जा रहा था, धमकियां भी दी जा रही थी, अल्टीमेटम्स भी दिए जा रहे थे, लेकिन आपकी नज़र में क्या ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो फाइनल रेड लाइन क्रॉस होगी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और इजराइल की जानिब से, ये मुमकिन हो सकेगा? अस्सलाम वालेकुम जी मंसूर साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरा अपना ये ख्याल था कि शायद ये ट्रंप ये हमाकत ना करे जंग की, और वो उसकी स्ट्रेटजी है कि दबाव डाल के ईरान से अच्छी डील करा रहे, और डील तक पहुंच चुके थे। ईरान ने कंसेशंस भी दी, और जैसे ओमान के वजीर खारजा डॉक्टर बदर अल बुसैदी ने फरमाया है कि वो पीस वॉज नियर एट हैंड, उसके 12 घंटे बाद हमला कर दिया। तो ये इसका क्लियर हो गया कि ट्रंप को मेरे ख्याल में नेतन्याहू ने फंसाया है, शायद ब्लैकमेल भी हुए हैं एप्स्टीन फाइल से, और वो फंस गए हैं। और उनको कहा गया था कि हम टारगेट्स अचीव कर लेंगे शहादत करके सुप्रीम लीडर की, और 24 या 48 घंटे में रजीम चेंज भी हो जाएगा। क्योंकि आपको याद है पहली स्पीच में ट्रंप ने यही कहा था, लेकिन वो लगता है कि वो मिस कैलकुलेशन हुई कि फर्स्ट 72 आवर्स अब हो गए हैं, तो ईरान तो कायम और दायम खड़ा भी है, रजीम भी खड़ी है, सक्सेशन भी हो गई है, और उनकी मुजाहमत भी कर रहे हैं, और जंग को वो फैला भी रहे हैं, और जंग को तवालत भी दे रहे हैं, जो अमेरिका और इजराइल के मफाद में नहीं है। और अब तो जंग यूरोप तक पहुंच गई है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस बंद हो गया है, तेल की सप्लाईज इफेक्ट हो गई हैं, गैस की सप्लाईज इफेक्ट हो गई हैं, और जो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है सऊदी अरेबिया की अरामको की रास तनूरा, वो बिल्कुल वो भी इस वक्त बंद है, और 5.5 लाख बैरल्स पर डे ऑयल आता है। तो ये तो मामला कहीं और तरफ चला गया है, और उनको तो मुसीबत पड़ गई है अब, और इसलिए ट्रंप अब मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हैं, और उनके बंदे भी मर गए हैं, जहाज भी गिर गए हैं। सो द सिचुएशन इज टेकिंग अ डिफरेंट। जंग शुरू कर दी है, और जंग का खात्मा फैसला ईरान करेगा, नॉट अमेरिका। मुशाहिद साहब, ये आखिरी आपने जो जुमला कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसराइल के साथ ईरान की जंग हुई थी तो पहले 1-on-1 जो है ये फाइट चल रही थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल आखिर में जाके ईरान ने जब दीगर ममालिक के ऊपर जहाँ पे अमरीकी अड्डे फौजी अड्डे मौजूद थे उनके ऊपर जब मिसाइल फेंकना शुरू किए थे, तो उसके बाद हमने एक इख्तिताम देखा था उस सारी सूरत हाल को। इस मरतबा ईरान ने स्टार्ट ही बेसिकली उन फौजी अड्डों को अटैक करने से किया है। आपके ख्याल में ये तमाम ममालिक जिनके यहाँ पे ये फौजी अड्डे अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, इनका प्रेशर भी अमरीका के ऊपर जाएगा? बिल्कुल जी, आपको याद होगा मंसूर साहब कि जब जो रहबर जो शहीद हुए हैं सैयद अली खामनेई साहब, उनसे पूछा गया कि अगर आप पर हमला होता है तो क्या होगा, उन्होंने कहा ये बात क्लियर कर लें कि दिस विल बी अ रीजनल वॉर, इलाकाई जंग होगी, और वो बात साबित हो रही है। और ईरान की ये है कि ईरान खुद तो मार खाने की कैपेसिटी बहुत है उनकी, क्योंकि 8 साल जंग भी लड़ी, इराक के साथ सैंक्शंस भी बर्दाश्त किए। जो कुछ खलीजी ममालिक हैं जो खास हलीफ हैं अमेरिका के, वो पेन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं ये गल्फ एरिया बड़ा पीसफुल, प्रॉस्परस, ट्रैंक्विल, ट्रैवल, टूरिज्म, रिलैक्स जगह थी। वो तो बम फट रहे हैं, दुबई, दोहा, बहरीन, कुवैत वगैरह, ये तो नामुमकिन था, सोचने की बात ही नहीं थी। तो उनके लिए ये, और सारा खित्ता हिल गया है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, और वो इस किस्म का पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इजराइल भी ये, और अमेरिका की स्ट्रेटजी यही थी कि 48 घंटे या 72 घंटे में हम इसको मामला रैप अप कर देंगे विद द रजीम चेंज, क्योंकि हमने नॉकआउट कर दिया टॉप मैन को प्लस टॉप कमांडर्स को, जो आर्मी ने और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और डिफेंस मिनिस्टर। तो सारा मफरूजा वो गलत साबित हुआ, क्योंकि ईरान इज नो वेनेजुएला एंड ईरान इज नॉट सद्दाम हुसैन ईरान। तो शायद साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जो है वो कई हफ्ते तक भी चल सकता है, 4-5 हफ्तों की भी ये बात की गई। आपके ख्याल में होम ग्रोन एक प्रेशर भी है उनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह आपने भी फरमाया कि दे वर थिंकिंग कि ये चंद घंटों की बात होगी, 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये सारा कुछ रैप अप भी हो सकता है। हमने अगर खामनेई को अगर हमने हिट कर लिया तो उसके बाद जो है रिजीम चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट नाउ इट सीम्स टू बी अ प्रोलॉन्ग वॉर। आपके ख्याल में वो कौन सी डेडलाइन होगी जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक्चुअली होम ग्रोन प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि नाउ यू नीड टू रैप दिस अप, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे? क्योंकि माज़रत के साथ अगर माजी में भी उठा के देखा जाए, चाहे आप इराक वॉर की बात करें, वियतनाम वॉर की बात करें, कोरियन वॉर की बात करें, हर जगह अमेरिका यही समझता था इनिशियली कि दिस विल बी क्विक, दिस विल बी फास्ट,
لیکن اس کے بعد وہ کئی مہینوں اور کئی سالوں تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا. یہاں پہ بھی آپ کو سچویشن لگتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذہن میں ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی ہے کہ یہاں تک میں انتظار کروں گا اور اس کے بعد مجھے پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ آپ نے بڑی اچھی مثالیں دی منصور صاحب تاریخ سے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. جو بات انڈیا کو باور ہم نے کرا دی پچھلے سال مئی میں، جب انڈیا اتنے بڑے سائز سے حملہ کیا تو ہم نے منہ توڑ جواب دیا. تو ویتنام ہو، لاؤس ہو، کمبوڈیا ہو، کوریا ہو، افغانستان ہو، دے آل امریکہ تو ہر جگہ ہارا ہے. اب یہ جو ڈومیسٹک بیس کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کیجولٹی اب ٹرمپ خود ہوا ہے اس جنگ کا، کیونکہ ایک تو اس نے بٹرے کیا ہے اپنا مینڈیٹ ود دس میگا بیس. میگا کیا کہتا تھا؟ میک امریکہ گریٹ اگین، امریکہ فرسٹ. وہ تو کر رہا ہے اسرائیل فرسٹ. دوسری بات ہے آج جو پبلک اوپینین سروے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اونلی 27% امریکنز سپورٹ وار اگینسٹ ایران، 73% اپوز اٹ. یہ بہت بڑا فگر ہے، میجورٹی آف امریکہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ تھا کہ آپ نے دھوکہ بھی کیا، آپ نے جھوٹ بھی بولا ایران کے ساتھ، اپنے مینڈیٹ جو کنسٹیچوئنسی کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ نو مور وارز، اور یہ وارز ڈیموکریٹس نے کروائی تھی، میں تو امن لاؤں گا، اپنا کام کروں گا. تو سارا جو ان کا ایجنڈا جو بنایا تھا انہوں نے، وہ تو اٹس ٹرن ٹاپسی ٹروی اینڈ آئی تھنک ہی ول بی ان سیریس ٹربل. اور آپ نے دیکھا کہ جو میگا کراؤڈ کے جو اسٹالوارٹس ہیں، مارجری ٹیلر گرین ہو، ٹکر کارلسن ہو، وہ تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ آپ نے تو مروا دیا ہمیں. یہ کس چکر میں چلا دیا؟ ہم تو اور چکر میں تھے کہ امریکہ کو ہم مضبوط کریں گے، امن لائیں گے، استحکام لائیں گے. تو یہ ان کو الٹا پڑ گیا ہے اینڈ آئی تھنک he'll pay a very heavy price for that. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا زوال اس جنگ سے شروع ہو گیا ہے، سیاسی زوال. سیاسی زوال. مشاہد صاحب، عام طور پہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، کیونکہ ظاہری بات میں بار بار ہسٹوریکل جو ہے وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں، ماضی کے اندر جب غلطیاں ہوتی ہیں حکمرانوں سے تو اس کے بعد ایک کے بعد اس غلطی کو کور کرنے کے لیے دوسری غلطی، دوسری کو کور کرنے کے لیے تیسری غلطی، اور ایک پوری چین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بیسکلی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ غلطی ہوئی ہے جو آپ خود یہ فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی کرنے کی کوشش کرے، یا کچھ مزید ملکوں کو بھی ہے اس کے اندر انوالو کیا جائے، کیونکہ obviously there is a chance کہ یہ مزید سپریڈ ہو جائے؟ یہ سپریڈ تو ہو گیا ہے. دیکھیں نا، آج مثلا سائپرس از پارٹ آف دا یورپین یونین، اور سائپرس کے برٹش اڈے پر اٹیک ہوا ہے آج. اور ابھی جو E3 جس کہتے ہیں یورپین 3، فرانس، برٹن اور جرمنی، انہوں نے کہا ہم بھی اس میں لیں گے، حالانکہ ان کا کیا تعلق نہیں اس جنگ میں، وہ بھی پوڈلز کی طرح شامل ہو رہے ہیں. تو جنگ ایسکلیٹ ہو رہی ہے، اور ایران کی اسٹریٹجی مجھے لگتی ہے کہ جنگ کو طوالت دیں اور جنگ کو ایسکلیٹ کریں، تاکہ ان سب ممالک کو پین برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہو. ایران کین سسٹین دا پین، ناٹ دا خلیج ممالک، ناٹ دا یورپینز، and certainly not the Americans or the Israelis. 3 امریکن تو مارے گئے ہیں، 3 جہاز بھی ان کے گر گئے ہیں، اور کیجولٹیز بھی شروع ہو گئی ہیں. تو سو یہ کسی اور طرف جا رہی ہے سلسلہ. وہ جو تھا کہ اٹ ول بی اے کیک واک اور ہم ریپ اپ کر لیں گے اور وہ چڑی نہیں پھڑکی کی جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بات نہیں ہوئی. ایران از اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی اٹ سیمز. آپ نے ایران کی مشاہد صاحب چونکہ بات کر رہے ہیں، میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ٹویٹس یا جو بھی سوشل میڈیا پہ وہ پیغامات جاری کر رہے ہیں، اس میں بار بار ایڈریسنگ دا ایرانی پبلک، اور ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ باہر نکلیے اور اپنی یہ جو رجیم ہے اس کے خلاف آپ احتجاج کریں. سرپرائزنگلی اس سے پہلے، آج سے چند مہینے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، کہ ایران کے اندر جو ہے وہ حکومت مخالف مظاہرے، بہت بڑے بڑے مظاہرے وہاں پہ اس وقت ہوئے تھے. لیکن یہاں پہ جب آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا جا چکا ہے اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے انہیں ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، اب تک اس رجیم کے خلاف سڑکوں کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایسا احتجاج نظر نہیں آیا. یہ آپ کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں نا، وہ چیئرمین ماؤ یوزڈ ٹو سے، میں چائنا گیا تھا when I was a teenager studying in FC college in second year، 70s کی بات ہے. اس نے کہا تھا turn grief into strength، اپنے غم کو قوت میں بدلاؤ. ایرانیوں نے یہی کیا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اس سے غم اور غصہ اتنا آیا ہے ایرانی عوام میں. یس، اس کی اپوزیشن بھی ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی سب یونیفائڈ ہیں، لیکن جو بیشتر اکثریت ہے ایرانی عوام کی، وہ باہر نکل آئی ہے. آپ نے دیکھا خود، یہ تو فوٹوگرافز ریویل ایوری تھنگ، اور ملینز آف پیپل ہیو کم آؤٹ ان اصفہان، تہران، مشہد، اور مظاہرے جو ہو رہے ہیں کہ وہ اتنا غصے میں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے گینگسٹرزم ہے نا، یہ فیملی کو بھی اڑا دیا ہے. اینڈ بائی دی وے دس از دی تھرڈ امریکن پریزیڈنٹ ہو ڈن اٹ. گدافی کی بیٹی کو ریگن نے مارا تھا، اور صدام حسین کے بیٹوں کو بش نے مروایا تھا، تو ان کی فیملی کو ٹرمپ نے مروایا ہے. تو یہ ایک بڑا اس میں غم و غصہ ہے کہ دے ہیو کراسڈ اے ریڈ لائن.
اینڈ تو اس حوالے سے ایرانی جو اسٹرکچر ہے اور نہ صرف اسٹرکچر جو ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اور ملٹری اسٹرکچر ہے بلکہ جو ان کا سپورٹ بیس ہے ایران کے اندر میں بات کر رہا ہوں ریولوشنری رجیم کا وہ قائم اور دائم اور منظم ہو گیا لگتا ہے اور تو وہ تیار بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ڈو اور ڈائی ہے جناب دیکھ لیں جو کرنا ہے کر لو پنجابی کہتے ہیں جو پھٹنا ہے پھٹ لو. مشاہد صاحب اس سارے معاملے کے اندر obviously ہر جگہ ایک چیٹر ہوتی ہے ایوری ون ہیز رائٹ ٹو کامنٹ آن دی سچویشن پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ورلڈ وار 3 کہ کہیں اس سچویشن کی طرف بات تو نہیں جا رہی. سپر پاورز کی اگر ہم بات کریں تو چائنا کی جانب سے اس ایکٹ کی مذمت کی گئی ہے. اب چائنا آپ جانتے ہیں کہ نارملی بڑا سٹل طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کرتا ہے لیکن انہوں نے ایکچولی ایران کے ساتھ اس معاملے کے اوپر اظہار یکجہتی کیا کہ جس طرح اس کی خود مختاری کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے دے اسٹینڈ ود چائنا آن دس. آپ کے خیال میں یہ معاملہ مزید ایسکیلیٹ کرتے ہوئے چائنا اور رشیا کی جانب سے اس معاملے کے اندر مزید پیش قدمی بھی کی جا سکتی ہے یا صرف بیانات کی حد تک ہی یہ دو سپر پاورز آپ کو ایکٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ آپ ذکر کیا ہے ورلڈ وار 3 کا. میں نارملی اگر مجھے 1 سال پہلے یہ سوال پوچھتے یا 1.5 سال 2 سال پہلے تو میں I would have dismissed it out of hand کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل نے کیا ایران کے خلاف دس از اے سیویلائزیشن یہ تہذیبی جنگ ہے آلموسٹ. اور اس سے پہلے حملے سے پہلے کیا ہوا ہمارے جو ایسٹرن نیبر ہے مسٹر مودی RSS زائنسٹ کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں ہندوتوا کے وہ ادھر پہنچے اس کو آشیرواد دینے تھاپڑی دینے یکجہتی کا اظہار کرنے. تو ان کی بھی ہمارے ساتھ سیویلائزیشنل بیٹل ہے انڈیا اور پاکستان انڈیا کی انہوں نے اپنے گٹھ جوڑ کر لیا ہے. ٹرمپ نے یہ کیا ہے اور الٹیمیٹلی جو آپ نے صحیح بالکل فرمایا منصور صاحب ان کا ہدف از چائنا. اور چائنا کیوں اس لیے آرام سے کاملی کولی دیکھ رہا ہے وہ ڈے آفٹر ٹمورو کی تیاری کر رہا ہے. تو یہ جو ورلڈ وار جو ہوتی ہے یہ نہیں کوئی پلان کرتا ہے کہ جی اینی مینی مائنامو 1 2 3 4 یہ حالات آپ دیکھیں نا آدھی ورلڈ میں تو جنگ شروع ہو گئی ہے نا. یورپ از انوالوڈ مڈل ایسٹ انوالوڈ ہاف آف ایشیا از انوالوڈ. تو اب کریپنگ وار ہے تو میں نیکسٹ 3 to 5 ایئرز میں جس طرح یہ چل رہا ہے اور اگر یہ نیتن یاہو کا یہ گینگ مودی کا گینگ ہماری طرف ادھر ٹرمپ جیسا بندہ جو اس وقت وہ مودی کا ٹرمپ نیتن یاہو کا پٹھو بنا ہوا ہے we are creeping towards that kind of holocaust اور World War 3 کی طرف. یہ اب رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ سٹیپس ہیں ٹورڈ انکریمنٹل سٹیپس کیونکہ انڈیا پاکستان کا ہو چکا ہے اسرائیل ایران کا ہو چکا ہے مڈل ایسٹ از اے پاؤڈر کیک ناؤ پیلسٹائن کا آگے ہے اور اب اصل جو بیٹل ہے چائنا اینڈ رشیا ورسز دا ویسٹ اینڈ امریکہ وہ اسٹل ٹو کم. سو یہ جو چیس بورڈ میں پیسز میں دیکھ رہا ہوں اٹس ویری وریسم اینڈ میں اس کو اب رول آؤٹ نہیں کرنے کو تیار جو آپ نے فرمایا ہے اب دیٹ وی آر ہیڈنگ کریپنگ ٹورڈز دیٹ ورلڈ وار 3.